السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ آج کا ہمارا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں اس بات کے بارے میں فرمایا کہ کیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معبد کے خیمے سے گزرتے ہوئے، اور ہمیں معبد نے ابو معبد کو اپنے یعنی شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا اور ان کی تعریفیں کی، جن کا ہم نے گزشتہ ویڈیو میں تذکرہ کیا، ان کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کی آمد پر جو مدینہ منورہ کے لوگ جتنے بھی لوگ تھے، وہ سب خوشی میں اشعار پڑھنا اور خوش ہونا، ان سب کا تذکرہ فرمایا۔ تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ جمعے کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے ادا کی، اب اس مسجد کو مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے راستے کی بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ کہا، ارشاد فرمایا، اس کا کچھ حصہ یہ تھا: پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چھوہارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو، وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیوں نہ کہ نیکی کا ثواب دوگنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت پر اور برکت پر۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی پر چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو جیسے کس سمت میں جانا چاہتی ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں نے، یعنی جن کے محلے میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی، عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضروریات وغیرہ سب موجود ہیں یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر مسکرائے، ان کا شکر ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اس کو جانے دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ بنی بیاسوا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے یہاں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو وہ بنی سالم کو دے کے آئے تھے۔ اسی طرح بنی سعدہ کے علاقے سے گزرے، ان حضرات نے بھی یہی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننیال والے ہیں، اس لیے ہم یہاں قیام فرمائیے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں تو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی معمور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے پاس کے محلے کی تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی معاونین بھی تھے، اور ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی، اب بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے۔
کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم آگے چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن کو زمین پر رکھ دیا اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا: اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا: انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے۔ چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں سے لیے اور خوشی میں سرشار ہو کر ان کو بجانے لگیں اور یہ گیت گانے لگیں: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا: کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی: ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا سے مدینہ تشریف لائے تو 7 اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال و دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد النبوی ہے، جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے ہیں، اور وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے پر سرپرست معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا: آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے انکار کر فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ، کیا قسمت پائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کی نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوگا۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیموں لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور 10 دینار میں وہ زمین کا ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے
پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسری اینٹ انہوں نے رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اب پتھر لگانا شروع کرو۔ مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ 4.5 فٹ گہری تھی، اس لیے کہ اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجوروں کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجوروں کے تنوں سے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کہ کچھ مال جمع کیا گیا، وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپڑ کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی الفاظ یہی ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود اور نصارہ کی اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت لگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی چھت کو کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں پانی نہ رسے، اس مسجد میں نہ ٹپکے۔ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار اور صحابہ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارکہ غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی سے اینٹیں گھسیٹتے اور دھونے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب کا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت نفیس اور صفائی پسند تھے، وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر دھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ یہ کپڑے خراب نہ ہو، اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑنے کی کوشش کرتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر نمازیں پڑھنے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلا فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں، اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لے جاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمانوں زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک حصہ ٹکڑا حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
ہم مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری یہ مسجد صنعاء کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کی وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی کہ بعد کے ادوار میں اس کی وسعی تو ہوتی رہی تھی، اور اس کا سلسلہ جاری رہا اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجور کی چھال کی بنائی گئی تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دیں، کیونکہ وہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئیں، ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپری والی منزل میں قیام پذیر ہونے کی درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں والوں کو لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن رقیقۃ کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی کو سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دائیہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی چھوڑ آئی تھی۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھیں، یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچ گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔
ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچنے سے محل قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بچی کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچیں اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں، ان کے ہاں کوئی نرینہ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہل کھجور کی شاخوں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں لے کر رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا مسجد نبوی میں تعمیر کے سلسلے کے حوالے سے، اس کے لیے لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔